آج پاکستان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، ہمارے ہاں دوسری ہے۔ آپ تمام دوستوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، ڈھیروں دعائیں کہ خدا آپ کو اور آپ کے ایثار کو قبول فرمائے۔ مجھے آج آپ سے دو مختلف باتیں کرنا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک بات ہے کہ جب ہم کچھ سنتے ہیں تو اس پر کوئی تھاٹ پرووکنگ یا کوئی فکر انگیز رائے دینے کی بجائے ہمارا رسپانس جذباتی ہوتا ہے، اور دوسرا معاملہ ہے کہ ہمارے ملک کے حقیقی مسائل کی بجائے ہمیں خواہ مخواہ کے عام سے مسائل میں الجھایا جاتا ہے۔ لیکن غور سے دیکھیں تو یہ دونوں معاملات جڑے ہوئے ہیں، یعنی حقیقی مسائل کی بجائے آپ کو ایسے بیانیے فراہم کیے جاتے ہیں کہ آپ خود بخود جذباتی رسپانس میں آ جائیں۔ ہوا یہ کہ کل میں نے ایک پوسٹ لکھی، میں اس ملک میں حقیقی مسائل کی طرف بات کرتا ہوں۔ محسن نقوی وزیر داخلہ بن گئے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اصل مسائل اس سے آگے کے بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کل ایک میں نے پوسٹ لکھی، اور وہ تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا مظلوم آپ کا جسم ہے۔ یہ ایک ایسا مظلوم ہے جو ظالم کے خلاف شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ نیچے میں نے لکھا کہ رمضان میں کوشش کیجیے گا کہ آپ خوب پانی پئیں۔ اب مجھے تو آپ جب یہ سنیں گے تو حسن ظن یہ ہے نا کہ آپ یہ سوچیں گے نا کہ بھئی رمضان میں پانی کی مقدار بڑھا دینا چاہیے، افطار کے بعد سے لے کے صبح تک جتنا موقع ملے آپ 8-10 گلاس پانی پی جائیں، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن وہاں میں لوگوں کے رائے دیکھ کے بس حیران رہ گیا۔ حیران کن بات ہے، یعنی غیر ضروری قسم کی گفتگو میں پڑ جانا، دوسرے پر شک کرنا کہ شاید دوسرا مسلمان نہیں ہے یا دوسرا کوئی اور آدمی ہے۔ یہ ایک روایت ہے ہماری، 70-74 سال سے انہی چکروں میں ڈالا ہوا ہے اس پوری قوم کو کہ فلاں اچھا مسلمان نہیں ہے، آپ اچھے مسلمان ہیں، فلاں اچھا پاکستانی نہیں ہے، آپ اچھے پاکستانی ہیں۔ یہ ملک وہ واحد ملک ہے دنیا میں، دو پاکستانی بیٹھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اچھے مسلمان ہیں اور وہ اچھے پاکستانی ہیں، اور باقی سب غدار ہیں۔ دو پاکستانیوں کے درمیان آپ جب بھی دیکھیں گے موضوع دو ہی ہوں گے، یا اسلام یا پاکستان۔ اسلام سے محبت، پاکستان سے محبت، اور پاکستان میں اسلام کا حال اور پاکستان کا حال دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ اس پر کیا بات کی جائے؟ جس ملک میں، یاد رکھیے گا، محب الوطنی کی جتنی زیادہ قسمیں کھائی جاتی ہیں اس ملک میں اتنی زیادہ غداری ہوتی ہے، ضمیر فروشی اور زمین فروشی ہوتی ہے۔ اور جس جگہ پر اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے زیادہ نعرے لگائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ عقیدہ فروشی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتی ہے۔ جس بھی معاشرے میں کوئی زیادہ ہندو بننے کی کوشش کر رہا ہو، یا کوئی زیادہ مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہو، یا کوئی زیادہ مسیحی بننے کی کوشش کر رہا ہو، یا کوئی زیادہ یہودی بننے کی کوشش کر رہا ہو، اس معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ پانی زیادہ پینا چاہیے تو کیا دماغ میں آنا چاہیے تھا آپ کے کہ افطار سے لے کے سحر تک ہی پینا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کس وقت پینا ہے؟ یہ آپ روزے کے خلاف تو بات نہیں کر رہے، یا آپ رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ یعنی یہ ہیں مسائل، اور یہی وہ جذباتیت ہے آپ کی جس کو سیاستدان ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ جب آپ کی ذہنی سطح یہاں ہو، آپ فکری طور پر اس حد تک کے غلام ہوں، تو آپ کو کیوں ایکسپلوئٹ نہ کیا جائے؟ یہ ہے سوال۔ جب آپ کسی باقاعدہ سنجیدہ گفتگو، کسی سنجیدہ موضوع، اس ملک کے سنجیدہ مسائل، ان پر تفصیلی گفتگو یا استدلال کرنے کی بجائے ان چکروں میں الجھ سکتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کیوں نہ الجھایا جائے آپ کو۔ آپ کو اگر اپنی روٹی، اپنے بچے کی تعلیم، اپنی صحت، اپنی پینشن، اس کی بجائے آپ کو روزے اور نماز فلاں نے پڑھی ہے فلاں نے نہیں پڑھی ہے، روزہ فلاں نے رکھا ہے فلاں نے نہیں رکھا ہے، فلاں نیک ہے کہ نہیں ہے، اس چکر میں اگر آپ کو ڈالا جا سکتا ہے اور آپ کو اس میں زیادہ سکون مل رہا ہے، اس گفتگو میں زیادہ مزہ آ رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کو اس گفتگو میں ڈالا کیوں نہ جائے؟ یہ سوال ہے، کیوں آپ سے کچھ سنجیدہ بات کی جائے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں، میں حیران ہوں کہ کچھ 350-400 لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ جی روزے میں تو پانی نہیں پی رہے۔ تو کس نے کہا آپ کو روزے میں پانی پینے کا؟ روزے کر کے آپ احسان کر رہے ہیں کسی کے اوپر؟ اپنے اوپر آپ کا ہے نا، کمٹمنٹ ہے نا۔ تو آپ نے جب طے کیا ہے کہ آپ نے روزے میں پانی نہیں پینا تو نہیں پینا ہے، ظاہر ہے۔ آپ نے کہا ہے روزہ، خدا نے آپ کو کہا ہے روزہ رکھتے ہوئے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دیں گے آپ صبح سے لے کے، لیکن جو کھا سکتے ہیں، جب پی سکتے ہیں،
تب سے لے کے تب تک تو آپ پانی پئیں، یہ تھا مدعا. اس کو سمجھنے کی بجائے آپ دوسرے چکروں میں لگے ہوئے. تو جب تک دوسرے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور الجھ سکتے ہیں تو بھائی آپ کو الجھایا کیوں نہ جائے؟ یہ ہے سوال، کیوں نہ الجھایا جائے. کل کی بات ہے کہ غالباً آصف علی زرداری صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا. آج محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بن گئے. پہلے وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے. اب آپ خود بتائیے، نگران وزیر اعلیٰ تھے وہ، ان کو کیا منصب لینا چاہیے تھا؟ یعنی آپ خود بتائیں کہ انہوں نے اپنی ہی جو شفافیت کا جو بھرم تھا وہ بھی ختم کر دیا، وہ جو غیر جانبداری کا تھا، کہ وہ آج پچھلی حکومت میں وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور اب غالباً انتخابات مینج کر کے دینے پر انہیں وزارت داخلہ دے دی گئی. اور عموماً وزارت داخلہ میں وہی آدمی ہوتا ہے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ساری کی ساری خبریں وہ جی ایچ کیو تک پہنچائے. یہ ہے کہانی. اور یہ نئی بات نہیں ہے. نون لیگ کا جو دور تھا 2013 سے 2017 کے بیچ کا، وہاں پر چودھری نثار صاحب ہوا کرتے تھے، اور وہ بدترین پاکستان میں جو جرائم ہو رہے تھے اس پر وہ دفاع کیا کرتے تھے. اسی طرح پھر آپ کے ہاں شہریار آفریدی بنا دیے گئے، اور عمران خان خود بھی یہ اس وقت بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ جو ملک میں بدترین جرائم ہیں وہ جائز ہیں، اغوا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کچھ تو کیا ہوگا. اس پر بھی میں ابھی بات کرتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ تنخواہ نہیں لیں گے. دوستو، پاکستان تنخواہ لینے سے غریب نہیں ہوا. پاکستان آپ کے عہدے اس طرح لینے سے غریب ہوا ہے. پاکستان میں کرپشن تنخواہوں سے نہیں جڑی ہوئی، یا فلاں کے فلیٹ لینے سے یا فلاں کے گھر لینے سے نہیں ہوئی. سرے محل سے پاکستان غریب نہیں ہوا ہے. پاکستان ملک میں قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے غریب ہوا ہے. پاکستان ملک میں ایک نظام کے کام نہ کرنے کی وجہ سے غریب ہوا ہے. پاکستان میں محکموں اور اداروں کا دستور نہ ماننے کی وجہ سے پاکستان غریب ہوا ہے. پاکستان میں شہری ضمانتوں کی حفاظت نہ کرنے سے غریب ہوا ہے. پاکستان میں بسنے والے انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے مذہبی شدت پسندی کے سپرد کر دینے کی وجہ سے غریب ہوا ہے. پاکستان تعلیم کے شعبے میں انویسٹ نہ کرنے کی وجہ سے غریب ہوا ہے. پاکستان صحت کے شعبے میں انویسٹ نہ کرنے کی وجہ سے غریب ہوا ہے. پاکستان کے شہریوں کے تحفظ میں ناکامی پر غریب ہوا ہے. پاکستان کے لوگوں کو جوڑنے میں ناکامی پر غریب ہوا ہے. پاکستان میں بسنے والی قوموں کو ایک دوسرے کے قریب نہ لانے میں کی وجہ سے غریب ہوا ہے. یہ ہیں مسائل. لیکن یہ مسائل نہیں ہیں کسی بھی رہنما کے پیش نظر کے تنخواہ نہیں لیں گے تو تنخواہ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا، اس سے پاکستان کون سا امیر ہو جائے گا؟ بھائی 25 کروڑ کا ملک ہے، وہ 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. آپ 25 کروڑ بھی لینا تو اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اصولاً. وہ اتنا بڑا ملک ہے، دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے. ان کے مسائل ہی عجیب ہیں. تنخواہ نہیں لوں گا تو تنخواہ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ چل رہی تھی کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جی وہ لے لیا ہے، پروٹوکول لے لیا ہے. وہ جو لیا ہے، جو کہہ رہے ہیں، وہ اگلے دن اب جو ہے امین گنڈا پور اس کے پروٹوکول کی دفاع بھی کر رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے. کیوں نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ ایسا؟ جس بندے کا حالت یہ ہو کہ اس کی نظر میں مسئلہ اہم نہ ہو بلکہ یہ اہم ہو کہ کون کر رہا ہے. اگر مریم نواز غلط پروٹوکول لے رہی ہیں اور وہ غلط کام ہے تو امین گنڈا پور کا وہی کام ٹھیک کیسے ہوگا؟ اگر نواز شریف کا پروٹوکول لینا غلط ہے یا آصف زرداری کا غلط ہے تو عمران خان کا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جس ملک میں آپ انصاف نہیں کرتے نا تو وہاں پر ججوں کو، جرنیلوں کو اور سیاستدانوں کو پروٹوکول لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگیوں کو خطرے پڑ جاتے ہیں. یہاں تو نہیں کوئی پروٹوکول لے رہا ہوتا. یہاں اس دن صدر مملکت نظر آئے، ایک گاڑی تھی ان کے ساتھ ایک گاڑی، بس 2 موٹر بائک، ایک گاڑی تھی ان کے ساتھ، ایک ان کی گاڑی تھی. یہ تھا ٹوٹل صدر مملکت جرمنی کے، دنیا کی 5ویں 6ٹھی سب سے بڑی معیشت کے جو صدر ہیں، ان کی حالت ہے. میں نے خود ایک شاپنگ سینٹر میں انگیلا میرکل کو شاپنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا. تو کیا معاملات ہیں؟ کیوں ہے ایسا؟ جب آپ انصاف کرتے ہیں اپنے معاشروں میں، جب آپ جینون، انگیلا میرکل نے تو نہیں کہا میں تنخواہ نہیں لوں گی، کسی نے نہیں کہا تو آپ کے تنخواہ لینے سے کیا فرق پڑنا ہے بھائی؟ آپ تنخواہ لیں، حرام خوری نہ کریں. آپ تنخواہ لیں، کرپشن نہ کریں. آپ تنخواہ لیں، اپنے لوگوں کو ٹھیکے نہ دیں. آپ تنخواہ لیں، آپ اس ملک کے دستور کی بالادستی کو یقینی بنائیں. آپ تنخواہ لیں اور ملک میں جمہوری اقدار کی بالادستی کو یقینی بنائیں. آپ تنخواہ لیں، ملک کے اقوام کو، جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں ان کو قریب لانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ ہے آپ کا کام. قانون سازی کے ادارے میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں
آپ کا کام قانون سازی ہے، اس کی تنخواہ لیں، آپ کسی نے منع نہیں کیا آپ کو، لیکن تنخواہ لیں بھائی تو کام کریں، آپ جذباتی نعرے بازیاں نہ کریں اس وقت۔ یہ تو یعنی یہ وہ چکر ہیں جن میں آپ کو لگایا ہوا، اور اصل جو مسائل ہیں، کل کی بات ہے، مہارنگ بلوچ کی ویڈیو نظر آئی، بلوچستان میں ایک لڑکا عبد الرزاق اس کو اٹھا لیا، اور وہ ایک مرکزی سڑک، اس پر ڈیرا ڈال کے لوگ بیٹھے، اہل خانہ خاص طور پر، تو تب اس بچے کو چھوڑ دیا، اس نوجوان کو چھوڑ دیا، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، کے پی میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، سندھ میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بے شمار لوگ پنجاب میں بھی غائب ہیں۔ یہ ہیں اصل مسائل، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ 2.5-3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں صحت کا نظام برباد ہوا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کارڈ بنا دیں گے، فلاں بنا دیں گے، ہیلتھ کارڈ بناؤ، ہیلتھ کارڈ تو بنا دو کہ فیسلٹی بھی ہے۔ پاکستان میں لیبارٹریاں جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں کر کے دے رہی ٹیسٹ۔ حالات یہ ہیں، کرپشن اس حد تک ہے۔ اور کرپشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ محکمے کام نہیں کر رہے، عدم فعالیت ہے، نعرے کرپشن کے لگانا شروع کرتے۔ پورا آبلہ کا آبلہ بگڑا ہوا ہے۔ اس میں جذباتی نعرے بازی کی بجائے فلاں نے روزہ رکھا ہے کہ فلاں نے روزہ نہیں رکھا، فلاں نے نماز پڑھی ہے کہ فلاں نے نماز نہیں پڑھی، اس کی بجائے اس ملک کے جینوئن مسائل، لوگوں کی چیخیں، بچوں کا مستقبل، بچوں کی صحت، تعلیم، اس پر سوچیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس پر سوچیں، کیونکہ اگر آپ جذباتی مسائل میں پڑے رہیں گے تو آپ کو جینوئن مسائل کی طرف کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے اس پر کام کرنے کی۔ آپ کو اس پر غور کرنا تھا اصل میں، ورنہ مہارنگ بلوچ وہاں بلوچستان میں، ادھر سسی لوہار سندھ میں، اسی طرح منظور پشتین پشتونوں کے علاقوں میں، اسی طرح گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، سرائکیوں کے علاقوں میں، سندھ میں، ہر طرف آپ کو لوگ دہائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں بنیادی مسائل کی، اور آپ کی سیاسی انجینئرنگ نہ ختم ہو رہی ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اصل مسائل ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ مہارنگ بلوچ وہاں تھیں اسلام آباد میں، تو آپ کے میڈیا نے تھوڑا سا کور کیا ہے، اب وہ جب سے واپس گئی ہیں بلوچستان کوئی کوریج نہیں ہے۔ گوادر میں بدترین سیلاب آئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح مہارنگ بلوچ واپس گئی تو ہزارہ لوگوں نے بلوچستان میں ان کا استقبال کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ چمن میں لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ منظور پشتین اتنے عرصے گرفتار رہے ہیں، کوئی ہے نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ ہیں مسائل۔ میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں وزیر اعظم داخلہ بن جاؤں گا تو قوم کی خدمت کروں گا۔ تم قوم کی خدمت کرو گے یار؟ قوم کی خدمت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ اس لیے سوال خود سے کریں، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ وہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ پانی نہیں پینا، اچھا رمضان میں پانی پینے کا کہہ رہے ہیں آپ، تو رمضان میں کیا پانی نہیں پینا؟ روزے میں نہیں پینا نا بھائی، بعد میں تو پی سکتے ہو۔ یعنی کمال نہیں ہے۔ یہ ہیں مسائل۔ تو جب بھی آپ ان چکروں میں رہیں گے تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ آپ کو، آپ کے ساتھ وہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ ایک چودھری، اس کو اگر اس بات میں راحت مل رہی ہے، آپ کو اپنے مزارے کو کام میں لگا کے، اور اس سے مزارہ وہ بہل سکتا ہے کہ اس کی دھوتی کا رنگ بڑا اچھا ہے، یا اس نے اذان بہت اچھی دی تھی، اور اس کے بدلے میں وہ اپنے بچے کی تعلیم بھول سکتا ہے، اپنی صحت بھول سکتا ہے، اس زمین پر اپنے گرائے ہوئے پسینے کی قیمت بھول سکتا ہے، تو اس کی اذان کی تعریف کرنے میں اس چودھری کو کوئی حرج نہیں ہوگی۔ وہ کر دے گا، بولے گا اور زور سے دے اذان، اور مزے سے دے، لاؤڈ سپیکر بھی لگا کے دے گا اس کو، کیونکہ اس کے اصل مسائل اس سے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی مدعا۔ یہ جب تک آپ نہیں سوچیں گے آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ اپنے مسائل درست کریں۔ جب آپ اپنے مسائل درست کر لیں گے اس وقت آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، ایک خدا کے کرنے کا کام ہے، ایک انسان کے کرنے کا کام ہے۔ جو خدا کے کرنے کا کام ہے وہ خدا کو کرنے دیں، جو انسان کے کرنے کا کام ہے وہ خود کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو انسان کے کرنے کا کام ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کر دے، اور جو خدا کے کرنے کا کام ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کریں گے۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس نے خدا کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ خدا کو دیکھنے دیں یہ۔ لیکن کسی شخص نے آپ کے بچے کو اسکول نہیں بھیجا ہے، آپ کے بچے کے مستقبل کو تاریک کیا ہے، آپ کے مستقبل کو تاریک کیا ہے، ملک میں بنیادی معاہدے جسے دستور کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، قانون توڑا ہے، یہاں انسانی معاشرے اور انسانوں کو کے لوگ یا جو انسان ہیں
ان کا کام بنتا ہے. تو اپنا کام خدا کو نہ دیں، خدا کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.